بنام خدا مہربان و شفیق۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وہ غالب اور باحکمت ہے۔ وہی تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم اس کا تصور نہیں کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیں گے، مگر اللہ ان پر ایسی جانب سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ اے صاحبان بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان پر دنیاوی عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اسے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب خدا کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی کہ وہ فاسقین کو رسوا کرے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دلوا دیا، اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے بغیر لڑے ہوئے دلوا دیا ہے، وہ مال اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے وہ منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جنہیں ان کے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان قبول کر کے دار الہجرت میں مقیم تھے، اور یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور انہیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ اپنے دلوں میں اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ وہ محتاج ہوتے ہوئے بھی خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو نفس کی ہوس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور تو ہمارے دلوں میں صاحبان ایمان کے لیے کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے۔ اے ہمارے رب، تو نہایت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کا حال نہیں دیکھا جو اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی گئے تو پیٹھ پھرا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اجتماعی طور پر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ لڑیں گے تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس میں بڑے جنگجو ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو، مگر ان کے دل منتشر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ عرصہ قبل اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، جب اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، اور جب انسان نے کفر اختیار کر لیا تو اس نے کہا، میں تم سے برات کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالمین کی یہی جزا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے
کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ در حقیقت یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی یقیناً کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور شہود کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ یہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ خالق، موجد اور صورت گر ہے۔ اس کے لیے اسماء حسنی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ وہ زبردست اور باحکمت ہے۔